بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لہوف کا 8واں اور آخری حصہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں حاضر ہے۔ صفحہ نمبر 119، جناب سکینہ کا خواب۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، جب دمشق میں 4 روز گزر چکے تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ اس بی بی نے یہ خواب طولانی نقل فرمایا ہے اور اس کے آخر میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ایک خیمے میں بیٹھی ہے اور جس کے دونوں ہاتھ سر پر ہیں۔ میں نے سوال کیا، یہ بی بی کون ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو تمہاری دادی ہیں۔ میں نے کہا، خدا کی قسم میں ان کے پاس جاؤں گی اور جو مظالم ہم پر ڈھائے گئے ہیں انہیں بیان کروں گی۔ اس کے بعد میں جلدی سے ان کے پاس گئی اور ان کے سامنے کھڑی ہوئی اور رو کر کہنے لگی، اے مادر گرامی، خدا کی قسم ہمارے حق سے انکار کیا گیا اور ہمارے اجتماع کو متفرق کیا گیا اور ہمارے حرم میں داخل ہونا مباح سمجھا گیا۔ اے مادر گرامی، خدا کی قسم ہمارے باپ حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ فقالت لی کفی صوتک یا سکینہ فقد قطعتی نیات قلبی۔ انہوں نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، اس سے زیادہ کچھ نہ کہو، تمہاری باتوں نے میرے دل کو پارا پارا کر دیا ہے۔ یہ تمہارے باپ حسین علیہ السلام کی قمیص میرے پاس ہے جو ہمیشہ میرے پاس رہے گی، یہاں تک کہ اس قمیص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ ابن لہیعہ نے ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن سے روایت نقل کی ہے کہ رسول جالوت نے مجھے دیکھا اور کہا، خدا کی قسم میرے اور حضرت داؤد کے درمیان 70 اجداد کا فاصلہ ہے۔ یہودی جب بھی مجھے دیکھتے ہیں میری بہت تعظیم کرتے ہیں، لیکن تم باوجود اس کے کہ پیغمبر اور اس کی اولاد کے درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ تھا تو تم نے اس کی اولاد کو قتل کر دیا۔ بادشاہ روم کے سفیر کی داستان۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو یزید کے پاس لایا گیا اور وہ ہمیشہ جشن کی محفل منعقد کیا کرتا تھا اور سر امام حسین علیہ السلام کو اپنے سامنے رکھتا تھا، ایک دن روم کے بادشاہ کا سفیر جو کہ خود بھی اشراف روم میں سے تھا مجلس یزید میں آیا اور یزید سے پوچھنے لگا، اے عرب کے بادشاہ، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے جواب دیا، تجھے اس سر سے کیا کام؟ اس نے کہا، جب میں بادشاہ کے پاس واپس جاؤں گا تو جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے اس کے بارے میں وہ پوچھے گا اور یہ کتنا اچھا ہوگا کہ میں اس سر اور اس کے وارث کے بارے میں بیان کروں تاکہ وہ تمہاری خوشیوں میں شریک ہو۔ یزید نے جواب دیا، یہ سر حسین ابن علی ابن ابی طالب کا ہے۔ رومی نے پوچھا کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، فاطمہ بنت محمد۔ نصرانی نے کہا، وائے ہو تم پر تمہارے دین پر، میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، کیونکہ میرا باپ حضرت داؤد کی نسل سے ہے، میرے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے، پھر بھی تمام نصرانی میری تعظیم کرتے ہیں اور میرے پاؤں کی خاک کو تبرک کے طور پر اٹھاتے ہیں، جبکہ حسین اور تمہارے پیغمبر کے درمیان صرف ایک ماں کا فاصلہ ہے۔ یہ کیسا دین ہے کہ جو تم رکھتے ہو؟ اس کے بعد یزید سے کہنے لگا کہ کیا تو نے گرجا حافر کی داستان سنی ہے؟ اس نے کہا، بیان کرو تاکہ سنوں۔ اس عیسائی نے کہا، عمان اور چین کے درمیان ایک دریا ہے کہ جس کو عبور کرتے ہوئے 1 سال لگتا ہے۔ اس دریا کے درمیان کوئی آبادی موجود نہیں ہے سوائے ایک شہر کے جو دریا کے درمیان میں ہے، جس کی لمبائی اور چوڑائی 80 فرسخ ہے اور کرۂ زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا شہر بڑا نہیں ہے۔ اس شہر سے یاقوت اور کافور دوسرے ممالک کو بھیجا جاتا ہے اور اسی کے درخت عود و عنبر کے ہیں۔ یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں ہے اور ہر بادشاہ عیسائی ہوتا ہے، اور اس شہر میں بہت سارے گرجا گھر ہیں اور ان میں سب سے بڑا گرجا گھر حافر ہے اور اس کے محراب میں سونے کا ایک برتن ہے کہ جس میں ایک سم ہے کہ مشہور ہے کہ اس گدھے کا سم ہے کہ جس پر حضرت عیسیٰ سوار ہوتے تھے، اور اس برتن کو ریشمی کپڑوں کے ساتھ لپیٹا گیا تھا۔ ہر سال عیسائی کثیر تعداد میں دور دراز سے اس گرجا گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اسی برتن کے گرد طواف کرتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، اس جگہ پر خدا سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہی ہے اور یہی ان کا عمل ہے۔ اس سم کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ اس گدھے کا سم ہے کہ جس پر ان کے پیغمبر حضرت عیسیٰ سوار ہوا کرتے تھے۔
لیکن تم نے اپنے پیغمبر کے بیٹے ہی کو قتل کر دیا۔ لا بارک اللہ فیکم ولا فی دینکم۔ یزید نے کہا اس عیسائی کو قتل کر دو کہ اس نے مجھے میری اپنی مملکت میں رسوا کیا ہے۔ عیسائی نے جب اپنے قتل ہونے کا احساس کیا تو یزید سے کہا کیا تو مجھے قتل کر دے گا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو عیسائی نے کہا کہ تو جان لے کہ کل رات میں نے تیرے پیغمبر کو خواب میں دیکھا، وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ اے عیسائی تو اہل بہشت سے ہے۔ تو میں نے اس بشارت پر تعجب کیا۔ اب میں کلمہ شہادتین پڑھتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بوسے لینے لگا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ حدیث منہال، راوی کہتا ہے کہ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور دمشق کے بازار میں جا رہے تھے۔ منہال بن عمران ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کیف امسیت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا آپ نے شام کیسی گزاری؟ تو آپ نے فرمایا امسینا کمثل بنی اسرائیل فی آل فرعون، اسی طرح کہ جس طرح کہ بنی اسرائیل نے قوم فرعون کے درمیان گزاری کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اے منہال، عرب لوگ عجم پر فخر کرتے ہیں کہ محمد عرب تھے، اور قریش تمام عربوں پر فخر کرتے ہیں کہ محمد ہمارے قبیلے سے تھے اور ہم ان کے اہل بیت ہیں، لیکن ہمارے حق کو غصب کیا گیا اور ہمیں قتل کیا گیا اور ہمیں دربدر کیا گیا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مِمَّا أَمْسَيْنَ فِيهِ يَا مِنْہال۔ اور کتنا اچھا شہر مہیار نے کہا ہے یعظمون لہ اعواد منبرہ وتحت ارجلہم اولادہ وزعوا بأی حکم بنوہ یتبعونکم وفخرکم انکم صحب لہ تبع۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی خاطر آپ کے منبر کی لکڑیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے بیٹوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں۔ کون سے قانون کے مطابق پیغمبر کے بیٹے تمہارے تابع ہو جائیں، جبکہ تمہارا افتخار اس بات میں ہے کہ تم ان کے پیروکار رہو۔ ایک دن یزید نے علی بن حسین علیہ السلام اور عمرو بن الحسن کو طلب کیا۔ عمرو اس وقت 11 سال کا بچہ تھا۔ یزید نے اس سے کہا کیا تو میرے بیٹے خالد سے کشتی لڑے گا؟ عمرو نے کہا نہیں، لیکن ایک چاقو مجھے دے دو اور ایک چاقو اسے دے دو، ہم آپس میں جنگ لڑیں گے۔ یزید نے کہا شنشنۃ اعرفھا من اخزم هل تلد الحیۃ الی الحی۔ اس کے بعد یزید نے علی بن حسین علیہ السلام سے کہا وہ 3 حاجات جن کو پورا کرنے کا میں نے وعدہ کیا ہے طلب کرو۔ حضرت نے فرمایا پہلی حاجت وہ یہ ہے کہ میرے والد بزرگوار کے سر مقدس کو مجھے دے دو تاکہ میں اس صورت نازنین کی زیارت کروں۔ دوسری حاجت یہ ہے کہ جو ہمارے مال و اسباب لوٹے گئے ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں۔ تیسری حاجت یہ ہے کہ اگر تو نے میرے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا ہے تو کسی امین شخص کو تعین کر دے کہ وہ ان مستورات کو مدینے تک پہنچائے۔ یزید نے جواب دیا تم اپنے باپ کے سر کی زیارت کبھی نہ کر سکو گے، اور میں نے تم کو معاف کر دیا اور تمہارے قتل سے گریز کیا ہے، اور ان عورتوں کو تمہارے سوا کوئی دوسرا مدینے واپس نہیں لے جائے گا، اور وہ اموال جو تم سے چھینے گئے ہیں ان کے بدلے میں کئی گنا زیادہ قیمت ادا کر دوں گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہمیں تمہارے اموال کی ضرورت نہیں ہے، انہیں رہنے دو تاکہ تمہارے اموال میں کمی نہ آ جائے، لیکن ہم اپنے لوٹے ہوئے مال کو واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں میری دادی فاطمہ بنت محمد کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لباس، مکھنا، چادر اور قمیص ہیں۔ یزید کے دستور کے مطابق ان اموال کو واپس کیا گیا اور 200 دینار اپنے مال سے ان اموال پر اضافہ کر کے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیا۔ حضرت سید سجاد نے 200 دینار لے کر فقراء میں تقسیم کر دیے، اور اس کے بعد یزید نے دستور دیا کہ خاندان حسین کے اسیروں کو ان کے وطن مدینہ واپس پہنچایا جائے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کو کربلا بھیجا گیا اور ان کے بدن شریف کے ساتھ دفن کیا گیا،
اور علماء امامیہ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے۔ اس روایت کے علاوہ بہت سی روایات ہماری اس روایت کے مطابق نقل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اختلاف بھی موجود ہے، لیکن ہم اسے نقل نہیں کرتے کیونکہ ہماری غرض اس کتاب کو مختصر لکھنا ہے۔ اہل بیت کا کربلا میں ورود۔ راوی کہتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت شام سے عراق کی طرف آئے تو انہوں نے قافلے کے رہنما سے کہا کہ ہمیں کربلا کی طرف سے لے چلو۔ جب سرزمین کربلا پر پہنچے تو ان کی ملاقات جابر بن عبداللہ انصاری اور چند افراد بنی ہاشم سے ہوئی جو مدینہ سے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ سب گریہ و بکا کرنے لگے اور منہ پر تماچے مارنے لگے۔ وَأَقَامُوا الْمَاتَمِ الْمُقْرِحَةَ لِلْأَكْبَادِ۔ اس طرح عزاداری کی کہ جو دلوں کو مجروح اور جگر کو آگ لگا دیتی تھی۔ عرب عورتوں کی ایک جماعت جو کہ کربلا میں موجود تھی وہ چند روز اسی طرح عزاداری کرتی رہی۔ ابی حباب کلبی سے روایت کی گئی ہے کہ گچکاروں کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ہم رات کو مقام حبابہ پر جاتے تھے اور اپنے کانوں سے امام حسین علیہ السلام پر جنوں کے رونے کی آوازیں اور ان کے نوحے سنتے تھے اور کہتے تھے مسح الرسول جبینا فلہ بریق فی الخدود ابواہ من اعلی قریش وجدہ خیر الجدود۔ اہل بیت مدینہ کے نزدیک۔ کربلا کے بعد مدینے کی طرف چل پڑے۔ بشیر بن جزلم کہتا ہے جب مدینے کے نزدیک پہنچے علی بن حسین علیہ السلام سواری سے اترے اور خیمے نصب کیے اور مستورات کو بھی اتارا اور فرمایا اے بشیر خدا مغفرت فرمائے تیرے باپ جو بڑے شاعر تھے، آیا تو بھی شعر پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ بشیر کہتا ہے میں گھوڑے پر سوار ہوا اور جلدی سے مدینے میں پہنچا۔ جب مسجد رسول خدا کے دروازے پر پہنچا تو بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور یہ اشعار انشا کیے: یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مزرارا الجسم منہ بکربلا مزرج والراس منہ علی القناۃ جدار۔ اے مدینے والو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا کیونکہ حسین علیہ السلام قتل ہو چکے اور ان کی شہادت کی وجہ سے میری آنکھوں کے آنسو بارش کی طرح بہہ رہے ہیں۔ بدن حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر خاک و خون میں غلطاں ہے اور آپ کا سر مقدس نیزے پر شہروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا اے اہل مدینہ، اس وقت علی بن حسین اپنی پھپھیوں اور بہنوں کے ساتھ تمہارے نزدیک آئے ہیں اور تمہارے شہر کی دیواروں کے پیچھے تشریف فرما ہیں۔ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ ان کی منزلگاہ کو تمہیں دکھاؤں۔ اس بات کو سنتے ہی مدینے کی تمام پردہ دار عورتیں جو کہ پردوں میں بیٹھی تھیں ننگے سر باہر نکل آئیں اور فریاد کرنے لگیں۔ اس دن سے پہلے کبھی بھی ایسا گریہ نہیں دیکھا مسلمانوں پر اس دن سے سخت تر ہوگا۔ میں نے سنا کہ ایک عورت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی۔ ترجمہ: خبر دینے والے نے مجھے اپنے آقا و مولا کی شہادت سے آگاہ کیا۔ اس خبر نے میرے دل کو مجروح کر دیا، مجھے مریض اور رنجور کر دیا۔ پس تم اے میری آنکھوں بکثرت گریہ و زاری کرو اور اشکوں کے بعد اشک بہاؤ اس شخص کے لیے کہ جس کی مصیبت نے عرش خدا پر اثر کیا اور اسے لرزا دیا اور اس کی شہادت سے بزرگی و دیانت کے اعضاء و جوارح کٹ گئے۔ گریہ کرو اولاد رسول خدا اور اولاد علی ابن ابی طالب پر اگرچہ وطن سے دور ہو گیا۔ ان اشعار کے پڑھنے کے بعد کہا اے شخص یہ خبر لانے والے، تو نے ہمارے غم کو شہادت حسین علیہ السلام سے تازہ کیا اور ہمارے دل کے زخموں کو بھی شفا نہیں ملی تھی دوبارہ زخمی کر دیا۔ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں بشیر بن جزلم ہوں کہ میرے آقا و مولا علی ابن حسین علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت علیہ السلام اہل حرم کے ساتھ فلاں مقام پر اترے ہیں اور مجھے حکم فرمایا۔ بشیر نے کہا اہل مدینہ مجھے وہاں چھوڑ کر بہت جلدی سے مدینے سے باہر نکل گئے۔ میں نے گھوڑے کو دوڑایا اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ پہنچایا
اور میں نے دیکھا کہ لوگوں نے راستہ بند کر دیا ہے اور جگہ خالی نہیں چھوڑی، اور میں گھوڑے سے اترا اور بمشکل خیموں کے قریب پہنچا۔ علی بن حسین علیہ السلام خیمے کے اندر تھے۔ چند لہجوں کے بعد خیمے سے باہر آئے۔ ان کے ہاتھ میں رومال تھا جس کے ذریعے آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے، اور حضرت علیہ السلام کے پیچھے ان کا خادم تھا۔ وہ کرسی لے کر آیا اور اسے زمین پر رکھا۔ امام زین العابدین اس پر بیٹھے، لیکن ان کی آنکھیں مسلسل اشک بار تھیں اور رونے کی آوازیں ایک طرف سے آ رہی تھیں۔ مستورات و کنیزوں کے نوحے بلند تھے اور لوگ ہر طرف سے حضرت کو تسلیت پیش کرتے تھے، گویا فضائے عالم گریہ و نوحہ کر رہی تھی۔ خطبہ حضرت سجاد علیہ السلام نزدیک مدینہ۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ لوگوں نے رونا بند کر دیا۔ فرمایا، حمد ہو اس خدا کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے اور روز جزا کا مالک اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ خدا جو عقلوں کے درک کرنے سے دور ہے اور مخفی راز اس کے پاس ظاہر ہیں۔ حمد خدا کرتا ہوں مشکلات کے دیکھنے پر، زمانے کی سختیوں پر، دردناک داغوں پر، زہر آلود غموں، عظیم مصیبتوں اور بلاؤں پر۔ اے لوگو، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارا امتحان بہت بڑی مصیبتوں کے ذریعے لیا اور اسلام میں بہت بڑا خلا واقعہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار قتل کیے گئے، ان کی مستورات کو قیدی بنایا گیا، ان کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر شہروں میں پھرایا گیا۔ یہ ایسی مصیبت ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اے لوگو، تمہارے مردوں میں کوئی ایسا مرد ہوگا جو اس مصیبت کے سننے کے بعد خوشحال ہوگا؟ اور کون سا دل ہے جو اس وجہ سے غم و اندوہ سے خالی ہے؟ اور کون سی آنکھ ہوگی جو اس غم پر آنسو بہانے سے گریز کرے گی؟ جبکہ 7 آسمان اس کے قتل پر روئے، دریاؤں نے اپنی موجوں کے ساتھ گریہ کیا اور آسمان اپنے ارکان کے ساتھ روئے۔ تمام زمین نے گریہ وزاری کی، درختوں کی شاخوں، دریاؤں کی مچھلیوں، دریا کی موجوں اور مقرب فرشتوں اور 7 آسمانوں کی تمام مخلوق نے اس مصیبت میں عزاداری کی۔ اے لوگو، کون سا ایسا دل ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو اور گریہ نہ کرے؟ اور کون سا کان ہے کہ جو اس عظیم مصیبت پر کہ جو اسلام کو پہنچی ہے سننے کی قدرت رکھے؟ اے لوگو، ہمیں پراگندہ کیا گیا اور اپنے شہروں سے دور کیا گیا، گویا ہم ترکستان و کابل کے باشندے ہیں، جبکہ ہم نے نہ کوئی جرم کیا، نہ گناہ، نہ کوئی ناپسندیدہ کام اور نہ دین اسلام میں کوئی تبدیلی کی۔ خدا کی قسم، اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفارشات ہمارے حق میں فرمائی ہیں، ان کی بجائے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کا فرمان جاری کرتے تو ظالم اس سے زیادہ ظلم نہ کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری مصیبت کس قدر بزرگ، دردناک، دلوں کو جلانے والی، سخت، تلخ اور مشکل تھی۔ خداوند متعال سے درخواست ہے کہ ان مصائب اور سختیوں کے بدلے میں اجر و رحمت عطا فرمائے، کیونکہ وہ عزیز اور انتقام لینے والا ہے۔ جب خطبہ امام سید سجاد علیہ السلام اس جگہ پہنچا تو سوہان بن صعصع بن سوہان کے جو چلنے سے عاجز تھا، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور معذرت خواہی کرنے لگے کہ یبن رسول اللہ، میں پاؤں سے محروم اور زمین بوس ہو چکا تھا، اس وجہ سے آپ کی امداد نہ کر سکا۔ حضرت نے اس کے عذر کو قبول کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے باپ صعصع کے لیے دعائے رحمت فرمائی۔ مدینے کے مکانات کی حالت۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہر مدینہ میں وارد ہوئے اور اپنے اقربا کے گھروں اور اپنے قبیلے کے مردوں پر نگاہ ڈالی۔ دیکھا تمام گھر اپنے زبان حال سے اپنے حامیوں اور مردوں کے گم ہو جانے پر نوحہ کناں ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، مصیبت زدہ عورتوں کی طرح گریہ کر رہے ہیں اور اپنے وارثوں کے احوال پوچھ رہے ہیں، اور حضرت کے غم کی آگ میں جو آپ کے دل میں ہے اضافہ کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا بیت الشرف فریاد بلند کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے لوگو، میرا عذر قبول کرنا کہ جس طرح میں نوحے پڑھ رہا ہوں اور فریاد کر رہا ہوں، اسی طرح تم بھی اس مصیبت پر میری امداد کرو، کیونکہ میں ان کے فراق پر نالہ کر رہا ہوں۔
اور ان کے اخلاق کریمہ پر سوگوار ہوں۔ میرے دن رات میرے ہمراز اندرون خانہ کے چراغ اور میرے سحرگاہ اور میرے خیمے کی رسیاں میرے شرف و افتخار تھے اور میری نصرت کرنے والے، طاقت بخشنے والے تھے، اور میرے لیے سورج اور چاند تھے، اور کس قدر راتوں کی وحشت کو اپنی بزرگواری کے ساتھ مجھ سے خارج کیا، اور اپنے لطف و کرم سے میری حرمت میں اضافہ فرمایا، اور اپنی سحرگاہ کی مناجات کو میرے کانوں تک پہنچایا، اور اپنے اسرار گراں مایا سے مجھے گراں مایا بنایا، اور کس قدر راتوں کو اپنی نورانی مجالس و محافل سے مجھے زینت بخشی، اور اپنے فضائل کے ساتھ مجھے معطر فرمایا، اور میری خشک لکڑیوں کو اپنے نورانی دیدار سے سرسبز و شاداب کیا، اور میری نحوست کو اپنی مبارک مدد کے ذریعے نابود فرمایا۔ کس قدر فضیلت کی شاخوں کو میرے آرزو کے کھیتوں میں کاشت کیا، اور میرے مقام کو اپنی مصاحبت سے محفوظ کیا۔ کتنی صبحوں کو میں نے تمام مکانوں پر فضیلت پائی اور ان پر فخر کرتا تھا اور خوشحال و مسرور تھا، اور کس قدر زیادہ میری ناامیدوں کو اپنی آرزوؤں سے زندہ کیا، کس قدر اپنے خوف کو جو خشک ہڈیوں کی مانند میرے وجود میں مخفی تھا باہر نکالا، لیکن موت کے تیر نے ان کو اپنا نشانہ بنایا، اور زمانے نے مجھ پر حسد کیا تاکہ وہ دشمنوں کے درمیان غریب رہ گئے اور مخالفین کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ آج عظمت کا محور جو ان کی انگلیوں کے اشاروں سے برقرار تھا ختم کر دیا گیا، اور مجسمہ یہ مناقب ان کے گم ہونے سے زبان شکوہ کشائی کرتی ہے، اور مجسمہ یہ نیکی ان بزرگواروں کے اعضاء کے کٹ جانے سے نابود ہو جائیں گے، اور احکام خداوندی ان کی شکلوں کو نہ دیکھنے کی وجہ سے گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ افسوس اس باتقویٰ انسان پر کہ جس کا خون ان جنگوں میں بہایا گیا، اور افسوس اس باکمال لشکر پر کہ جس کا پرچم ان مشکلات میں زمین پر گر پڑا۔ اگر لوگ رونے میں میرا ساتھ نہ دیں اور جاہل لوگ مجھے ان مصیبتوں میں تنہا چھوڑ دیں، تو میری ہمراہی کے لیے بوسیدہ خاک کے ٹیلے اور ویران گھروں کی دیواریں کافی ہیں، کیونکہ وہ بھی میری طرح گریہ وزاری کرتے ہیں اور میری طرح غم و اندوہ میں غوطہ زن ہیں۔ اگر سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ سنیں کہ ان شہدائے راہ حق میں نمازیں کس قدر نوحہ کناں ہیں، اور ان کی بزرگی و کرامت ان کی ملاقات کی مشتاق ہیں، اور بخشش و کرم ان کے دیکھنے کے مشتاق ہیں۔ مسجدوں کے محراب ان کے فراق و جدائی پر گریہ کناں ہیں، اور بے نوا افراد ان کی عطاؤں کے لیے فریاد کر رہے ہیں۔ البتہ ان فریادوں سے غم و اندوہ میں گرفتار ہو جاتے، اور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس عظیم مصیبت پر تم نے کوتاہی کی ہے۔ بلکہ اگر میری تنہائی اور میرے ٹوٹنے کو دیکھتے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایسے مناظر مجسم ہو جاتے کہ پاکیزہ دل درد میں مبتلا ہو جاتے، اور سینوں میں افسوس و اندوہ کو حرکت میں لاتے، اور وہ مکانات جو مجھ سے حسد کرتے تھے میری سرزنش کرنے لگے، اور روزگار کے خطرات مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ آہ کس قدر میں ان مکانوں کے دیکھنے کا مشتاق ہوں جن میں وہ مکین آرام فرما ہیں۔ اے کاش میں بھی انسان کی جنس سے ہوتا اور اپنے آپ کو تلواروں کے مقابلے میں صبر بناتا، اور اپنی جان کو ان پر فدا کرتا تاکہ وہ زندہ رہتے، اور ان کے دشمنوں سے کہ جنہوں نے نیزوں سے ان پر وار کیا انتقام لیتا، اور دشمنوں کے تیروں کو ان سے روکتا۔ اب جب کہ یہ افتخار مجھے نصیب نہیں ہوا، اے کاش میں ان ناز پروردہ بدنوں کی جائیگاہ و منزل ہوتا، اور اتنا تو کر سکتا کہ ان کے اجساد طیبہ کو محفوظ رکھ سکتا۔ آہ اگر میں ان جانثار عالی قدر مردوں کی آخری آرام گاہ ہوتا، پوری کوشش و محنت کے ساتھ ان کے بدنوں کی حفاظت کرتا، اور ان کے پرانے حقوق کو ادا کرتا، اور ان کے بدنوں پر پتھر گرنے سے روکتا، اور فرمانبردار غلاموں کی طرح ان کی خدمت میں کھڑا رہتا، اور ان نورانی و پاکیزہ صورتوں اور ان کے جسموں کے نیچے عظمت و کرامت کے فرش بچھاتا،
اور ان کی محبت و ہم نشینی کی آرزو کو پہنچتا اور ان کے نور سے اپنے باطن کو روشن کرتا۔ آہ کس قدر اپنی آرزوؤں تک پہنچنے کا مشتاق ہوں اور کس قدر اپنے اندر بسنے والوں کی دوری میں غمناک ہوں، اور دنیا کے تمام افراد اور نالے میرے نالوں اور فریادوں سے کم تر ہیں، اور ہر قسم کی دوائی ان کے پاکیزہ وجود کے علاوہ میری شفا کے لیے بے اثر ہے، لیکن میں نے ان کے غائب ہونے پر لباس عزا کو اپنے تن پر پہن لیا ہے اور سوگواری کی قمیص پہن لی ہے، اور صبر کو پانے سے نا امید ہو چکا ہوں، اور میں نے کہا آسائش و آرام زمانہ کے سبب میری اور تیری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ ابن قتیبہ نے کس قدر بہترین اشعار کہے ہیں کہ جب ان ویران گھروں کو دیکھا اور رونے لگا اور کہتا تھا، آل محمد کے گھروں کے پاس سے گزرا اور دیکھا کہ وہ مکانات اس دن کے مثل کے جن دنوں ان میں آل محمد رہتے تھے اب اس طرح نہیں ہیں۔ خداوند ان گھروں اور ان کے صاحبان کو اپنی رحمت سے دور نہ کرے، اگرچہ میرے خیال میں آج یہ مکانات اپنے مکینوں سے خالی ہو چکے ہیں۔ جان لو کہ شہدائے کربلا کا قتل مسلمانوں کی گردن میں ذلت کا طوق ہے، اور اب ان کی ذلت کے آثار ظاہر ہیں۔ فرزند آل پیغمبر جو کہ ہمیشہ لوگوں کی پناہ گاہ تھے اور اب دلوں کے لیے مصیبت بن گئے ہیں، کہ ان مصیبتوں کے تمام مصیبتوں سے عظیم اور غمناک ترین ہیں، مگر تم نے دیکھا کہ سورج کا شہادت حسین علیہ السلام کی وجہ سے بیماروں کی طرح رنگ زرد ہو گیا اور زمین اس مصیبت کی وجہ سے لرزنے لگی، تو اے وہ شخص جو مصیبت ابا عبداللہ کو سنتے ہو، غم و حزن میں اس طرح رہو کہ جس طرح فرزندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تھے۔ گریہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام باوجود اس مقام حلم و صبر کے جس کی توصیف نہیں کی جا سکتی، اس مصیبت پر بہت روتے اور غم و حزن کی انتہا نہ تھی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ زین العابدین علیہ السلام 40 سال اپنے باپ کی مصیبت پر روتے رہے، حالانکہ دنوں میں روزے دار ہوتے اور راتوں میں عبادت کرتے تھے، اور جب افطاری کا وقت ہوتا حضرت علیہ السلام کا غلام پانی اور کھانا آپ کے سامنے رکھتا اور عرض کرتا، میرے آقا جان تناول فرمائیے۔ حضرت علیہ السلام کہتے، قتل ابن رسول اللہ جائعن، قتل ابن رسول اللہ عطشانن، پیغمبر کے بیٹے کو بھوکا و پیاسا قتل کیا گیا، اور ہمیشہ یہ بات کرتے تھے اور روتے تھے۔ جب بھی کھانا اور پانی تناول فرماتے تو ان کی آنکھیں اشکوں سے پرنم ہو جاتی تھیں، اور ہمیشہ اس حالت میں رہے یہاں تک کہ دنیا سے انتقال کر گئے۔ حضرت سجاد علیہ السلام کا غلام نقل کرتا ہے کہ ایک دن حضرت صحرا کی طرف گئے اور میں ان کے پیچھے گیا، دیکھا کہ حضرت نے اپنی پیشانی ایک سخت پتھر پر رکھی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا اور ان کا گریہ و نالہ سنتا رہا اور حساب کیا کہ 1000 مرتبہ کہا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا و صدقا۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، میں نے دیکھا حضرت کا چہرہ اور محاسن آنسوؤں سے تر تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ کا غم و گریہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فرمایا، افسوس تم پر، یعقوب ابن اسحاق بن ابراہیم خود پیغمبر کے بیٹے تھے، اور ان کے 12 بیٹے تھے۔ خداوند نے ان کے بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹے کو ان کی نظروں سے دور کر دیا۔ پریشانی و غم کے دباؤ سے ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، اور غم کی وجہ سے ان کی کمر خمیدہ، اور رونے کی وجہ سے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، حالانکہ ان کا فرزند زندہ تھا۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے باپ اور بھائی اور 17 افراد میرے اہل بیت کے قتل کیے گئے اور خاک پر پڑے رہے، پس کس طرح میرا غم و حزن ختم ہو اور میرے رونے میں کمی واقع ہو۔ راقم الحروف کا بیان ہے، میں یہ اشعار پڑھتا ہوں اور ان بزرگواروں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، کون ہے جو جا کر شہدائے کربلا کو خبر دے اور کہے
کہ تم نے لباس غم اتار کر ہمیں دے دیا کہ جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا بلکہ ہمیں پرانا و نابود کرتا ہے، اور وہ زمان جو ان کی ملاقات سے ہمیں خوشحال کرتی تھی اب ان کی جدائی ہمیں رلاتی ہے، اور ان کے فقدان سے ہمارے ایام زندگی سیاہ ہو گئے، در حالی کہ ہماری اندھیری راتیں ان کے نور سے روشن تھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اللہ اعدائہم اجمعین۔